اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اس پاک کلام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں جو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم رکھی ہے، کسی کو امیر تو کسی کو غریب، کسی کو تندرست تو کسی کو بیمار، تو اللہ رب العزت نے یہ جو تقسیم رکھی ہے نا، اس تقسیم کی حکمت کیا ہے؟ بے پناہ حکمتیں ہیں، پر اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک حکمت کا تذکرہ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ اگر اللہ تمام بندوں پر رزق کو وسیع فرما دیتا، یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ اگر اللہ تمام لوگوں کو ہی امیر بنا دیتا تو لبغوا فی الارض، زمین میں فساد ہو جانا تھا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن رب ہے، رب فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا عطا فرماتے ہیں اپنے اندازے کے مطابق۔ کیوں؟ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیہ مقدسہ میں فرمایا کہ اگر ساروں کو امیر بنا دیا جاتا تو پھر زمین میں فساد ہو جانا تھا۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ اگر سب امیر ہو جاتے تو پھر گلیوں کی صفائی کس نے کرنی تھی؟ اگر سارے چودھری ہو جاتے تو پھر کھیتوں کے اندر ہل کس نے چلانے تھے؟ یہاں پر تو میں اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر خود جلا کر جناب جی کوڑا دان میں پھینکنے کی اپنی ایک بے عزتی شمار کرتا ہوں کہ میں جناب جی اپنے ہاتھ میں کوڑا اٹھا کر، حالانکہ گند میرا ہی ہے، میرے یا میرے بچوں کا پھیلایا ہوا گند ہے، میں اپنا گند کوڑا دان تک لے جاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، چیزیں ہے کہ میں پوری گلی کی صفائی کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر سارے امیر ہو جاتے تو پھر یہ کام کس نے کرنا تھا؟ پھر گھر کس نے تعمیر کرنے تھے؟ مزدوریاں کس نے کرنی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اس میں حکمت یہی تھی کہ تاکہ ہر بندہ اپنی جگہ پر کام کرے، دنیا کا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب سے چلتا رہے۔ اب دیکھیے کہ بعض تندرست بھی ہوتے ہیں اور بعض بیمار بھی ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے دین کی سلامتی ان کی امیری میں ہے، میرے بعض بندوں کے دین کی سلامتی امیری میں ہے، جب تک وہ امیر ہیں تو ان کا دین سلامت ہے، اگر میں ان کو غریب کر دوں تو ان کا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ فرمایا اور میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے دین کی سلامتی غریبی میں ہے، اگر میں ان کو امیر کر دوں تو لہذا ان کا دین خطرے کے اندر پڑ جائے، اور میرے بعض بندوں کی جو دین کی سلامتی ہے وہ بیماری میں ہے، اگر میں تندرست کر دوں تو ان کا دین خطرے میں پڑ جائے، اور میرے بعض بندوں کی جو دین کی سلامتی ہے وہ تندرستگی کے اندر ہے، اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو ان کا دین خطرے کے اندر پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال سے واقف ہے، جب ہم نہیں بھی تھے
میرا رب تب بھی جانتا تھا کہ میں نے دنیا میں آ کر کیا گل کھلانے تھے، میرے ساتھ کون کون سے حالات مجھ پر بیتنے تھے، میرا رب سب پر واقف ہے۔ اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی حیثیت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بے پناہ حکمتیں ہیں، بے پناہ حکمتیں ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے ان کو جانچنے کی، اب اگر نہ حکمتیں بہت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک تالاب کے پاس سے گزرے نا جب آپ، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بچے تالاب کے اندر نہا رہے ہیں، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ تالاب کے کنارے بڑا معصومانہ انداز سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ یار سب بچے نہا رہے ہیں، یہ بچہ اداس کیوں ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ جناب یہ بچہ نابینا ہے، اس کی آنکھیں کوئی نہیں ہے، اس کی بینائی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بڑا ترس آیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا باری تعالیٰ سب بچوں کو آنکھیں ملی ہیں، اس کو بھی مل جائے تو کیا ہوگا؟ یا باری تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اس بچے کو آنکھیں عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بچے کو آنکھیں عطا فرمائی۔ اب وہ بچہ جب تالاب میں گیا تو جناب جو بچے پہلے نہا رہے تھے ان کو پکڑ کر ان کو گوتے دینا شروع ہو گیا، کبھی اس کو پکڑ کر اس کو گوتے دے، کبھی اس کو گوتے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر، یا باری تعالیٰ میرا سب کچھ تجھ پر قربان، تیری حکمت وراء الورا ہے، مولا اس سے بہتر تھا کہ یہ نابینا ہی ہوتا، یہ نابینا ہی ہوتا۔ مطلب کہ جب یہ نابینا تھا تو کم از کم وہ بچے سکون سے تو تھے نا، اب اس کو آنکھیں ملی تو اس نے تالاب میں جا کر بچوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ مولا تیری حکمتیں ہیں، تو مولا یہ نابینا ہی بہتر تھا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کس چیز نے مجھے فائدہ دینا ہے اور کس چیز نے مجھے نقصان دینا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ تو لہذا بعض کو رب ذوالجلال نے امیر بنایا اور بعض کو غریب بنایا۔ ایک حکمت تو یہ ہوئی نا کہ زمین کے اندر فساد ہو جاتا، ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، کہ چھوٹا کسی نے اپنے آپ کو سمجھنا نہیں تھا۔ اور دوسری حکمت جو ہمیں اپنی ناقص عقل میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر غریب نہ ہوتے تو ہماری زکاتیں کون لیتا، ہمارے صدقات کس نے قبول کرنے تھے؟ اگر سب امیر ہوتے تو زکاتیں کس نے لینی تھی؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی پریشانی میرے لیے یہ تھی کہ ایک وقت آیا کہ زکوٰۃ دینے والے بہت تھے پر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ جس کو کہتے کہ یار زکوٰۃ لے لے، وہ کہتا نہیں جی میں تو خود دینے والا ہوں، وہ کہتا نہیں جی میں خود دینے والا ہوں۔ تو جناب اگر غریب نہ ہوتے تو میرے مال کی زکوٰۃ کون لیتا، میرے صدقات کون لیتا؟ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی فقیر کو جناب 10 روپے دے دیتے ہیں تو جناب اس کے اوپر احسان کرتے ہیں، نانا بابا احسان اس فقیر کا ہے کہ اس نے میرا صدقہ لے لیا ہے، کیونکہ صدقات جو ہوتے ہیں وہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ زکوٰۃ تو مالوں کی میل ہے۔ شکر ادا کرو کہ جناب جی میں تو جناب کہ اپنے بچے کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے گھروں کے اندر کھانا جو ضائع ہوتا ہے اس میں کیا ہے، کبھی باپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بیٹے نے اس پلیٹ کے اندر کھایا نا، وہ نہیں کھاتا، اس کے لیے الگ برتن کے اندر کھانا آتا ہے، بچے کا جھوٹا خود نہیں کھاتا۔ اور اللہ کے بندے کتنا بڑا جگرا اس فقیر کا جو تیرے مالوں کی میل کھا رہا ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مالوں کی میل ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کو رکھا تو یہ امیروں پر احسان ہے کہ ان کی زکوٰۃ اور صدقات کو قبول کرتے ہیں وہ۔ اور جس طرح ٹینکی ہو نا پانی کی، اس کا پانی اگر استعمال ہوتا رہے تو وہ بہتر رہتا ہے، آپ کو تازہ پانی ملتا ہے، وہ پانی شفا یاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ٹینکی کا پانی آپ استعمال نہ کریں اس میں کائی لگ جاتی ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے۔ تو بالکل جناب اسی طرح اگر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا رہے تو وہ مال اس کے لیے صحت مند ہوتا ہے، صحت بخشنے والا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مال خرچ نہ کرے، جس طرح پانی نہ خرچ کرنے کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے نا، مال کی اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ بھی جناب مریضوں کا گھر بن جاتا ہے، مرضوں کا گھر بن جاتا ہے، وہ مال بھی گندا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس لیے مالوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ اور
جو زکوٰۃ ہوتی ہے ہمیشہ یہ کلیہ ذہن میں رکھیے کہ جو چیز زائد ہے نا اس کا نکلنا ہی بہتر ہے، اس کا نکل جانا ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم جتنا بھی زور لگا لیں، جتنا بھی زور لگا لیں، مطلب کہ میں 2 روٹی کھاتا ہوں لیکن زبردستی جناب میں 4 روٹیاں کھا رہا ہوں، پانی میں 1 گلاس پیتا ہوں لیکن میں زبردستی 4 گلاس پی رہا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اتنا حسین ہے اور اللہ رب العزت کا بے مثال نظام ہے کہ میرا جسم اتنا ہی قبول کرے گا جتنا اس کو چاہیے۔ میں لالچ کی بنیاد پر جتنا مرضی زائد کھا لوں، پر میرا جسم جو ہے نا جتنا اس کو چاہیے وہ اتنا قبول کرے گا، باقی پیشاب بنا دے گا یا فضلہ بنا دے گا یا وہ پخانہ بنا دے گا۔ اب دیکھیے کہ جناب جو پیشاب اور پاخانہ ہے، اب چونکہ یہ جسم کی ضرورت سے زائد ہے، اب کوئی بندہ اس کو روک کے دکھائے نا، بندہ کہے نہیں جی میں نے پیشاب کوئی نہیں کرنا، میں نے پخانہ کوئی نہیں کرنا، اب بیماریاں لگ جائیں گی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو جناب اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ تو جناب بالکل اسی طرح مال کی جب تک زکوٰۃ نہ ادا کی جائے بندہ سکون کے اندر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز نکالنے کے لیے رکھی ہے اس کا نکلنا ہی بہتر ہے، بہتری اس کے نکلنے کے اندر ہے۔ جس طرح پیشاب یہ نکلنے کے لیے ہے، اگر کسی کا پیشاب رک جائے اور نہ نکلے تو وہ چاہتا ہے کہ جناب میں چاہے ساری سلطنت بھی ہو وہ بھی قربان کر دوں، کیوں جی میرا پیشاب تو نکل جائے نا۔ جو چیز زائد ہو اس کا نکالنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر زکوٰۃ کو مقرر فرمایا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارے پاس زکوٰۃ ہوتی ہے، ہم جو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہوتا، وہ ہماری ضرورت سے زائد ہے۔ اب دیکھیے نا جو کتیا ہوتی ہے، کتیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی دودھ دیتا ہے جتنا دودھ اس کے بچے پی لیں، اتنا دودھ ملتا ہے کہ جناب جتنا دودھ اس کے بچے پی لیں۔ لیکن گائے اور بھینس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا دودھ دیتا ہے کہ بچے بھی پی لیتے ہیں پھر بھی تھنوں میں باقی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بندو یہ جو بھینس نے دودھ بچایا ہوا ہے نا بچے کے پینے کے بعد بھی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دودھ پر کسی اور کا بھی حق ہے، کسی اور کا بھی حق ہے۔ تو بالکل اسی طرح 1 سال تک میں نے اپنے مال کو استعمال نہیں نہ کیا، میرے بچے کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے، اپنے آرام سے زندگی بسر کرتے رہے، اس کے باوجود جو بینک کے اندر میری دولت پڑی رہی اس کو میں نے ہلایا نہیں، تو اس کا مطلب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے، اس پر کسی اور کا حق ہے، اور وہ حق جو ہے وہ فقراء کا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ ہمارے حق سے زائد ہوتا ہے اور ہمارے پاس یہ فقراء کا حق ہوتا ہے۔ تو لہذا کبھی بھی زکوٰۃ کے اندر بندے کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے ذریعے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی مال کا بظاہر ہم کہتے ہیں جناب جی وہ جی میری جیب خالی ہوگی، مطلب کہ میں نے جیب سے پیسے نکال کر دیے، بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میری جیب خالی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت کے اندر میری جیب اس سے زیادہ بھر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم کسانوں کو اگر دیکھیں نا تو کسان کیا کرتے ہیں، کسان نے اگر گندم کی کاشت کرنی ہو نا، اس نے جناب گندم کی بوری لیتا ہے اور اس کو مٹی میں گرا دیتا ہے۔ اب بظاہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یار بیچارے کی بوری خالی ہو گئی، لیکن چند مہینوں کے بعد کیا نظر آتا ہے کہ اس نے پھینکی 1 بوری تھی پر اللہ نے اس کو دگنی عطا فرمائی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جناب جیسے بظاہر اس کی بوری خالی ہوئی پر وہ خالی بوری اس کو دگنا کر کے ملی، تو بالکل اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ جناب میری جیب سے مال جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ ڈبل ہو کر آ رہا ہوتا ہے، وہ ڈبل ہو کر مل رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے یار، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اگر کوئی بات فرما دے نا تو ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جناب کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے پر میرے محبوب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کہ علی فلاں مقام پر فلاں وادی کے اندر ایک عورت جا رہی ہے اور اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ساتھیوں کے ساتھ جب آپ وہاں پر پہنچے نا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مقام بھی وہی تھا اور عورت بھی وہی تھی۔ اب جب اس عورت کو آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ خط نکالو، وہ کہنے لگی میرے پاس تو خط ہی کوئی نہیں ہے۔
جب تلاش کیا گیا تو اسے خط نہ ملا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا، خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، تیرا خاندان جھوٹا ہو سکتا ہے، پر میرے محبوب کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا خط تیرے پاس ہی ہے۔ پھر جناب جی دیکھا کہ اس عورت نے اپنے جوڑے سے وہ خط نکال کر دیا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بات فرما دے تو جناب وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ مومن کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے محبوب نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ یہ تو عام بات ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے لیے قسم اٹھائی ہے۔ آپ نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن کے لیے میں قسم اٹھا سکتا ہوں، اور ان میں سے ایک بات جس کے لیے آپ نے قسم اٹھائی نا، وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، فرمایا اللہ کی قسم ہے بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ میرے محبوب نے قسم کھا کر فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر اب بھی جناب کوئی بندہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ اس لیے نہ دے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے قسم کھا کر فرمایا کہ جناب زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ ابھی بھی جناب اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر زکوٰۃ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو چاہیے کہ جناب پھر اللہ رب العزت کا وہ حق بھی ادا کرے، اس کی ادائیگی کرے۔ اور یہ جو جب انسان ادا کرتا ہے تو یہ اپنا بھلا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی فرمایا کہ میرے فلاں بندے سے کہو کہ میں نے تیرے نصیب کے اندر نا آدھی عمر امیری لکھی ہے اور آدھی عمر غریبی لکھی ہے۔ اب تجھے اختیار ہے، چاہے تو پہلے امیری لے لے پھر غریبی لے لے، چاہے تو آخری عمر میں امیری لے لے اور اب جو ہے وہ غریبی لے لے۔ اس بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں امیری چاہتا ہوں، یعنی میں جو اپنی جوانی ہے اس میں امیری مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اس کی وہ جو ابتدائی زندگی تھی وہ امیری میں لکھ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا مال جو تھا نا وہ صدقات کرنا شروع کر دیا، کبھی زکاتیں دیتا، کبھی وہ صدقات کرتا، غربا فقراء کے اندر لٹانا شروع کر دیا۔ اب اس کی جو آدھی عمر تھی وہ امیری میں گزر گئی، اور اگلی آدھی تھی وہ بھی امیری میں گزر رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، اس کی آدھی عمر میں تو غریبی لکھی تھی پر یہ ابھی بھی امیر ہے، یہ ابھی بھی امیری کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو رب نے فرمایا اے میرے نبی، میرا بندہ بڑا سیانہ تھا، یہ جانتا تھا کہ جناب جو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بندے نے پہلے امیری مانگی، اور امیری مانگ کر یہ خود بھی کھاتا رہا، میرے فقراء کو بھی کھلاتا رہا۔ تو اس نے جناب جی پہلی امیری اپنے بل بوتے پہ کھائی ہے، اب دوسری امیری زکوٰۃ کے بل بوتے پہ کھا رہا ہے، وہ صدقات کے بل بوتے پہ امیری گزار رہا ہے۔ تو لہذا اس بنیاد پر جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنی زندگی کو سہل کر رہا ہوتا ہے، اپنے آنے والی زندگی کو وہ آرام دے رہا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر کبھی بھی بندے کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری یہ اہم بات ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں 4 باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات ان کا مقصد کیا ہے، مطلب ان کا کیا ہے؟ تو جناب زکوٰۃ و صدقات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ ضرورت مند کو جب ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، یہ مقصد ہے زکوٰۃ کا، اور یہی مقصد ہے صدقات کا۔ اور ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب رمضان آئے گا پھر ہم جا کر زکوٰۃ دیں گے۔ ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب رمضان کے آخر میں جا کر دیں گے، حالانکہ ہمارا اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال سے ہم میں سے اکثر لوگوں نے ابھی سے درزی کو جا کر عید کے کپڑے دے دیے ہوں گے۔ کیوں جی جناب جی؟ وہ رمضان کے اندر جناب جی چونکہ درزی جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں، پھر وہ کپڑے لیتے نہیں ہیں سرائی کے لیے۔ تو مطلب اپنے لیے میں ابھی سے تیاری کر رہا ہوں، اور فقیر کے لیے، غریب کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب رمضان کا آخری عشر آئے گا پھر میں جا کر زکوٰۃ دوں گا۔ اور یارو زکوٰۃ جناب اس کو دینی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔
اب جناب آپ اس کو چاند رات، یہی ہمارا حال جو ہے فطرانوں کا ہوتا ہے اور یہی حال ہمارا زکاتوں کا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ فطرانہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو، اس کے اندر تاخیر کرنا تو گناہ ہے، اس میں لیٹ کرنا تو گناہ ہے، پر جلدی کرنا باعث ثواب ہے. مجھے یہ چاہیے کہ جب مجھے نظر آ گیا کہ بندہ جو ہے مجبور ہے، تو لہٰذا میں رمضان کا انتظار نہ کروں، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. یار ممکن ہے جناب جی اگر میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں تو اس کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اب میں انتظار کر رہا ہوں رمضان کا، رمضان کے اندر جب میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، پہلے اس کا علاج ہونا تھا 1000 روپے میں، اب اس کا علاج ہو رہا ہے جناب 50,000 کے اندر. تو لہذا جو صدقات و زکوٰۃ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے جو اس کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم لوگ جب کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانے وغیرہ دینے ہوتے ہیں، تو 1000 روپے اگر میں نے فطرانہ دینا ہے نا اپنے گھر والوں کا، تو میں جناب 10 بندے تلاش کروں گا جناب، 100 اس کو دیا، 100 اس کو دیا، 100 اس کو دیا. اب مجھے یہ بتائیے نا کہ 100 روپے سے کیا بنے گا؟ جو مقصد تھا فطرانے کا، جو مقصد تھا جناب زکوٰۃ و صدقات کا، وہ تو پورا نہیں نہ ہوا. بجائے آپ 10 بندوں کے دینے کے، اگر آپ ایک بندے کو دیتے تو کم از کم اس کے گھر کے اندر گھی تو آ جاتا نا. 100 روپے کے اندر تو کلو چینی نہیں آتی، گھی نہیں ملتا بندے کو. جناب جی ہم جناب جی 100 روپے کر کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی زکوٰۃ و صدقات کے اندر پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کا مقصد ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. اور اگر میرا مال یا میری ادائیگی کا وقت اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری تو نبھائی ہے، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا میں نے. اچھا دوسری بات کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ و صدقات دینے لگے نا، تو اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو پہلے کریں. کسی کو زکوٰۃ و صدقات دینے سے پہلے اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تحقیق کریں. جب آپ نے زکوٰۃ و صدقات اس کو دے دیے، اب دینے کے بعد کہنا او ہو جناب جی یہ بندے تو اس لائق ہی نہیں تھا میں اس کو صدقہ دیتا، یہ بندہ تو جناب یہ فطرانے کے لائق ہی نہیں تھا، یہ تو زکوٰۃ کے لائق ہی نہیں تھا. اب دینے کے بعد یہ باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب جناب یہ باتیں کرنے سے جناب نہ تو آپ کا مال واپس آنا ہے، الٹا نقصان یہ ہونا ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے ثواب لکھا تھا وہ برباد ہو جانا ہے. تو لہذا جس وقت میں نے تحقیق پہلے کرنی تھی کر لی، اگر نہیں کی تو جناب جی دے دو. کیوں؟ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. جب میں نے نیت کی تھی نا، ابھی میرے مال فقیر کے ہاتھ میں رکھا نہیں تھا، میں نے صرف یہ نیت کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، میرے رب نے میرا اجر تبھی لکھ دیا تھا، ابھی تو فقیر کے ہاتھ میں گیا ہی نہیں تھا. بخاری شریف کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ایک شخص جو تھا اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عہد کیا کہ یا باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں صدقہ کروں گا. اب جناب وہ کیونکہ صدقہ سب سے بہترین وہ ہوتا ہے کہ جناب جی اگر دائیں ہاتھ سے دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، مشہوری نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے جناب جی رات کا انتظار کیا، رات کو گئے اور چپکے سے ایک عورت کے ہاتھ پہ رکھ کے واپس آ گئے. اب جب صبح ہوئی تو جناب جی محلے کے اندر شور پڑا ہوا تھا، او ہو جناب جی کوئی رات کو ایک بدکارہ عورت کو، زانیہ عورت کو جو ہے وہ صدقہ دے کر چلا گیا. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ جناب وہ زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں پھر رب کی بارگاہ میں جناب جی صدقہ دوں گا. پھر رات آئی، وہ پھر گیا جناب، اس نے رات کے اندھیرے کے اندر ایک بندے کے ہاتھ میں صدقہ رکھا اور واپس آ گیا. صبح شور مچ رہا تھا کہ جناب جی بندے نے ایک مالدار کو جناب جی صدقہ دے دیا. وہ پھر مایوس ہوا کہ یار میں نے صدقہ دینا تھا پر وہ تو مالدار کے پاس چلا گیا. اس نے کہا میں پھر صدقہ دوں گا. تیسری رات جناب جی وہ آیا اور اس نے اندھیرے کے اندر اس نے اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھا اور واپس آ گیا. تو اگلے دن شور مچ رہا تھا کہ جناب جی لو جی کسی نے جناب رات کو چور کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا، چور کو صدقہ دے دیا. وہ بندہ بڑا رویا کہ مولا میرے نصیب کے اندر جناب جو ہے وہ صدقہ کرنا ہی نہیں ہے، یا باری تعالیٰ تو میرا صدقہ قبول نہیں فرمانا چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے اس بندے سے کہا بندے گھبرا نہیں، اللہ نے تیرے تینوں کے تینوں صدقے قبول فرما لیے. اس نے کہا وہ کیسے کہ میں نے تو بدکارہ کو دیا، میں نے مالدار کو دیا، میں نے چور کو دیا، کیسے قبول ہوا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری نیت کو دیکھا کہ تیری نیت خالص تھی. اب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا اجر لکھ دو. کیوں؟ کہ ممکن ہے اس نے جو مال دیا ہے نا زانیہ کو، اس کے مال کی برکت سے وہ زانیہ توبہ کر لے.
اس نے جو صدقہ دیا تھا مالدار کو، ہو سکتا ہے کہ اس کے مال کی برکت سے جناب جی وہ غربا میں صدقہ کرنا شروع کر دے، اور اس نے جو مال دیا تھا چور کو، ہو سکتا ہے کہ اس کی مال کی برکت سے وہ چور جو ہے وہ توبہ کر لے اور سیدھی راہ پر آ جائے۔ تو لہذا اس بنا پر جب آپ نے دے دیا، اب جناب یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جناب یہ تو اس لائق تھا ہی نہیں، اس کو دینا نہیں چاہیے تھا۔ تو اگر تحقیق کرنی ہے تو دینے سے پہلے کریں، دینے سے پہلے تحقیق کریں، اور جب دے دیا پھر پیچھے مڑنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ نمبر 3 کہ جناب جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھر دینے کے بعد جناب اس پر احسان نہیں جتلانا، اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ جناب جی فیکٹری کے ورکر کو جناب جی دے دی، زکوٰۃ دے دی، میں تو جناب ان کا اتنا بھلا کرتا تھا، میں ان کو زکوٰتیں دیتا تھا۔ بھائی تو کون سا بھلا کر رہا ہے؟ مزہ تو تب تھا نا جب اپنی جیب سے تو پیسے دیتا، تو نے تو اپنے مال کی میل دی ہے۔ احسان تو اس ورکر کا ہے کہ اس نے تیرے مال کی میل کو قبول کیا ہے۔ تو لہذا اس بنیاد پر جب کسی کو دے دیا جائے پھر احسان نہیں جتلانا، وگرنہ نقصان کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ جب بندہ جناب کسی کو صدقہ دے کر، زکوٰۃ دے کر احسان جتلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ثواب لکھا ہوتا ہے وہ ضائع فرما دیتا ہے۔ وہ صدقات میں مال بھی ضائع جاتا ہے، وہ جناب وہ ثواب بھی ضائع چلا جاتا ہے۔ تو لہذا جب کسی کو دے دیا پھر جناب اس پر احسان نہیں جتلانا۔ اور نمبر 4 کہ جب آپ کسی کو کوئی مال دے دیتے ہیں یا کوئی چیز مسجد کے اندر وقف کر دیتے ہیں، تو وقف کرنے کے بعد پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ اس پر اپنی ملکیت نہیں جما سکتے۔ فرض کریں جناب جی اگر آپ نے مسجد کو جناب جی پائپ دے دیا پانی والا، اگلے دن آپ یہ کہیں کہ جناب جی چونکہ ہمارے گھر شادی ہے تو ہمیں پائپ دے دیں، آگے سے امام صاحب کہیں جناب جی یہ مسجد کا یہ استعمال نہیں ہوگا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب جی 1000 روپے میں پایا سی، اس پائپ کے اندر 1000 روپے تو میں نے دیا تھا۔ نا نا نا، تو نے دیا تھا جناب جی امام صاحب کو نہیں دیا، مسجد کو نہیں دیا، تو نے دیا تھا اللہ کی راہ میں، اور جو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے پھر اس کو واپس نہیں لیا جاتا۔ تو جو چیز وقف کر دی گئی ہے جناب اس کے بعد آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ جناب آپ اس کے اندر اپنا اختیار چلائیں، اس کے اندر جناب اپنی مرضی چلانے کی کوشش کریں۔ شریعت کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ وقف کرنے کے بعد پھر بھی انسان مالک بن کر پھرتا رہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ 15 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے نا وہ اس کی شان ہونا چاہیے، مجھے بتا تو صحیح تیرے اندر کیا خوبی ہے کہ میں تجھے اپنے رب سونے کی بارگاہ میں وقف کروں، کیا خوبی ہے تیرے اندر؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بات جو تھی نا دل پہ لگی۔ آپ ایک کمرے میں بند ہو گئے اور 5 سال تک آپ اسی کمرے میں عبادت کرتے رہے۔ 5 سال آپ نے اس کمرے میں عبادت کی، اور 5 سال کے بعد ماں کے سامنے آئے تو ماں نے دیکھا، ماں نے کہا ہاں بیٹا اب تو اس لائق ہے کہ تجھے میں رب کی بارگاہ میں قربان کروں، تجھے رب کی بارگاہ میں وقف کروں، اب تو اس لائق ہوا۔ تو جناب رب کی راہ میں وقف کر دیا۔ اب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جناب 10 سال راہ خدا میں رہے۔ 10 سال کے بعد ذہن میں آیا یار چلو ماں کی زیارت ہی کر رہا ہوں۔ آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے پوچھا کون؟ کہنے لگے کہ ماں جی میں۔ فرمایا کہ بیٹا واپس چلے جا، جو رب کی راہ میں وقف کر دیا جائے پھر اس کو واپس نہیں لیا جاتا۔ جس کو رب کی راہ میں وقف کر دیا جائے پھر اس کو واپس نہیں لیا جاتا، واپس چلا جا۔ اب میری فرما برداری اسی میں ہے کہ تو رب کے سامنے رہے اور رب تیرے سامنے رہے، اب اسی کے اندر فرما برداری ہے کہ اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہذا جناب ہمارے بزرگان دین انہوں نے اولادوں کو وقف کیا تو انہوں نے واپس اولادوں کو نہیں لیا۔ اور ہمارے جھگڑے مسجدوں کے اندر یہی ہوتے ہیں کہ جناب جی یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ جو چیز مسجد کی ہے وہ آپ باہر استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ کا صاحب یہ سیڑھی ہے تو یہ فالتو ہی کھڑی ہے، آپ یہ دے دیں جناب جی 5 منٹ کا کام ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ 5 منٹ کے لیے ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز مسجد کے لیے وقف ہے وہ صرف مسجد کے لیے استعمال ہوگی، مسجد کے باہر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہ ایک اصول ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھا کریں۔ بعض حضرات اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں
کہ جناب ہمارے چندے سے تو یہ ہوا تھا، تو جناب وہ چندہ اگر آپ نے اس نیت سے دیا تھا پھر آپ کا وہ چندہ بھی قبول نہیں ہے۔ چندہ دینا اور صدقات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، اب ہمارا اس پر سے اختیار ختم ہو چکا ہے، تو لہذا اس بنیاد پر مسجد کے اندر جو چیز بھی دیں اس کو دینے کے بعد پھر پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہیے۔ مدارس کے اندر بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جناب جی بچوں کی جو کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، قاری صاحب بچے چاہیے پڑھائی کے لیے، نہیں جناب اب بچوں کی چونکہ پڑھائی کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے، تو اب بچے نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد جناب جی وہ صاحب جو ہے نا جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے تھے انہوں نے تعاون کرنا چھوڑ دیا، کیوں جی؟ ہمیں بچے نہیں ملے۔ اور بھائی تم اس لیے زکوٰۃ و صدقات دے رہے تھے، اس لیے دے رہے تھے کہ جناب پھر تمہاری مرضی کے مطابق بچے اپنی تعلیم کو چھوڑ کر تمہارے پاس ختم پڑھنے کے لیے آئے، تو لہذا اگر صدقات و زکوٰۃ کا یہ مقصد ہے نا تو جناب پھر اپنے پیسے برباد نہ کریں، ہاں پھر ایسے جناب اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں۔ صدقات و زکوٰۃ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، آپ نے اور غلاموں کو بھی آزاد کروایا آپ نے، تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، انہوں نے پتہ کیا کہا آپ سے؟ کہنے لگے کہ جا ابو بکر اگر تو نے آزاد کروانا ہی ہے تو پھر نوجوان غلاموں کو آزاد کروا تاکہ کل کو جناب تجھے کام پیش آئے تو تیری مدد تو کر سکے، کہ مطلب تو جو آزاد کروا رہا ہے تو جوانوں کو کرا تاکہ وہ تیرے کام بھی آ سکے۔ سنیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ابا جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں سے اس لیے لوگوں سے جزا طلب کرتا ہوں؟ فرمایا نا میں اللہ سے جزا کا طالب ہوں، بندوں سے طالب نہیں ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے جزا چاہیے، بندوں کی طرف سے جزا نہیں چاہیے۔ تو لہذا ہمارے صدقات و زکوٰۃ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا ہو، ہمارا مقصد ہمارے جو ہے نا وہ دنیاوی مقاصد نہیں ہونے چاہیے۔ تو لہذا یہ زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کے اندر کم از کم ان 4 باتوں کا جو ہے نا بندے کو خاص کر خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین سے محبت کرنے کی توفیق عطا